من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ قاری محمد اویس اصغر قادری صاحب نے تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ جناب آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آج چھٹی کا دن بھی ہے اور آج سب لوگ گھر پہ موجود ہوں گے. اس وقت اہتمام کیا جا رہا ہوگا. اور آج بڑی خاص ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ رمضان ہے. رمضان آتا ہے اپنے ساتھ ڈھیر ساری برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، ثواب کمانے کا ایک موقع، ایک اپرچونٹی ہمارے لیے لے کر آتا ہے. تو مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جناب خود کو ان برکتوں کے قابل ہم بنا پا رہے ہیں کہ نہیں بنا پا رہے؟ اس رمضان المبارک میں اگر بات کر لی جائے تو بازاروں میں دیکھیں تو رش لگ چکا ہے.
منافع کمانے، کاروبار کرنے کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، مگر کیا ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھیں ہمیں ملاوٹ کا سامان ملتا ہے، کوئی خالص چیز خریدنا چاہیں تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آپ دودھ لینے چلے جائیں، پانی، شہد میں چینی، دوائی میں زہر، مگر سب سے زیادہ کیا ہے؟ ملاوٹ تو نیتوں میں ہے۔ خرابی صرف چیزوں کی تجارت میں نہیں ہوتی بلکہ جذبات اور رویوں کی تجارت میں بھی اتنی ہی بدنیتی آ چکی ہے۔ اس بات کا اثر معاشرے کی اوورآل اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ کم ناپنے والا صرف ترازو میں خیانت نہیں کرتا، وہ اپنی قسمت کے برتن میں بھی سوراخ کر لیتا ہے۔ جو رزق آج دھوکہ دے کر کماؤ گے وہ کل چین چھین لے گا، جو محبت مفاد میں لپیٹ کر دو گے وہ ایک دن ہاتھ سے پھسل جائے گی۔ اللہ کا قانون جو ہے نا وہ اٹل ہے، جو دو گے وہی لوٹایا جائے گا۔ مال میں کمی ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں، مگر سچائی میں کمی نہ آئے، کیونکہ رمضان بازاروں میں سودے بازی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دلوں کی تجارت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ جناب ایمانداری اور دیانتداری کو ہم اپنا اصول بنائیں، اپنا شیوا بنائیں، اپنا میرٹ بنائیں، اور معاشرے سے ملاوٹ کو ختم کرنے کی کسی نہ کسی حد تک کوشش ضرور کرے، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کا بھی ایک سبب بنتا ہے۔ اور خاص طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے اور بڑھ کے کیا ہی بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اسے بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں، پر ایک بار تو تصور کریں کہ یہ ایک ایسی ہی چیز ہے جسے کوئی آپ کو یا آپ کے خاندان یا آپ کے گھر سے نکال دے، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور ایمانداری کا جو مظہر ہے وہ بنے۔ اور یہ کیوں میں نے کہا ہے کہ جناب ملاوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ خریداری کرنے جائیں آج کل بازاروں میں، رمضان کے بازار لگے ہوئے ہیں، یا کسی بھی دکان پہ جائیں، آپ کو ایک تو قیمتیں بہت زیادہ آسمانوں کو چھوتی ملیں گی اور ملاوٹ والی چیزیں ملیں گی، منافع خوری کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے آپ ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کے رحمت کا باعث بنیں، کہ ایک دوسرے کو ثواب جتنا ہو سکتا ہے وہ دلوانے کی کوشش کریں، کہ اچھے اعمال کی تلقین کریں، لیکن ہمارے یہاں پہ الٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ سارا معاملہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح ناپ تول میں ہم اپنے طور پر بھی کمی لے کر آ سکتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ کی صورت میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ محمد شاہزیب جاوید انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، نعت خوان ہیں، تو ان سے نعت سن لیتے ہیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو
کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے نعت رسول مقبول پڑھی گئی ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ نا صحت کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے دوران لوگ قدرتی طور پر افطار کے وقت بھوک زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بھوک اکثر ضرورت سے زیادہ کھانے پر مجبور کر دیتی ہے ہمیں افطاری کے وقت، اور ہم افطار ہوتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب افطار کے وقت لوگ شدید بھوک کے باعث بہت زیادہ تیزی سے کھاتے ہیں، یعنی کہ جلد بازی میں جو غذا اچھی طرح چبائے بغیر نگل لیتے ہیں نا، جس سے آپ کا ایک تو پیٹ پھولتا ہے، تذابیت ہوتی ہے، اضافی گیس پروڈیوس ہوتی ہے، اور سینے میں جلن جیسے جو عام مسائل ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ افطاری کے بعد یہ جو بہت زیادہ ٹائرڈنس ہو جاتی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی کیا وجہ ہوتی ہے، اس کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں ایسیڈیٹی کے جو مسائل ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں،
اور کیا افطاری کے وقت زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ میں گیس بنتی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ماہنور ہارون موجود ہیں جو کہ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں۔ ماہنور، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج بس میری بھی یہی صورتحال ہوئی ہے، بہت زیادہ سستی اور بہت زیادہ ٹائرڈنیس ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرے، بس افطاری ہو جائے اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ افطاری سے پہلے بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ اچھا وہ کہ پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور افطاری کے بعد بھی یہ صورتحال ہو رہی ہوتی ہے ہماری؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم نے نا ایک روایت بنا لی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہمارا فرائیڈ فوڈز کا انٹیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پکوڑوں کا، سموسوں کا، ان چیزوں کا انٹیک جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ شوگری بیوریجز کا، یعنی جو میٹھی جو ڈرنکس ہیں جیسے روح افزا ہو گیا، اس کا ٹینگ ہو گیا، ان چیزوں کا انٹیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی ڈائٹ میں جتنی شوگری چیزیں زیادہ ہوں گی، ہائی ان فیٹ چیزیں زیادہ ہوں گی، سالٹی چیزیں، فرائیڈ چیزیں زیادہ ہوں گی، وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کو لے کر جاتی ہے تھکاوٹ کی طرف اور لو انرجی کی طرف۔ ایک تو ویسی فاسٹنگ سٹیٹ میں نارمل ہے کہ آپ کو لو ان انرجی فیل ہو رہا ہو، لیکن ایک ایسی فیلنگ کہ آپ جیسے آپ نے افطاری بھی کر لی ہے، ڈنر بھی کر لیا، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ تو مانور، ایک تو مجھے بتائیے کہ کیا زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے؟ بالکل، جب ہم زیادہ فرائیڈ فوڈز کا انٹیک کرتے ہیں، ہم نے میلز ایکچولی پلان نہیں کیے ہوتے، پہلے پلان کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ آن دا اسپاٹ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم زیادہ انہیلدی آئٹمس کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پکوڑے فرائی کر لیں، سموسے کر لیں، رولز کر لیں۔ تو جتنا آپ کا فرائیڈ فوڈ کا فیٹی یعنی گریزی فوڈز کا انٹیک زیادہ ہوگا، اوور ایٹنگ ہوگی، لیٹ نائٹ میلز ہوں گے، یہ سب کچھ ایسیڈیٹی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ افطاری آپ جو ہے وہ لائٹ کریں، 2 یا 3 کھجوروں یا 1 سے 2 کھجور کے ساتھ آپ روزہ کھولیں، پانی پئیں، ساتھ لائٹ کوئی چیز 1 یا 2 فروٹ کی سرونگ لے لی، اور پھر پراپر ڈنر کریں۔ پکوڑے بھی لینے ہیں تو شیلو فرائی یا ایئر فرائی کریں پکوڑے۔ ٹھیک ہے۔ سموسا لینا ہے تو 1 سے 2 چھوٹے سموسے، 1 سے 2 چھوٹے پکوڑے جو ہیں بیسن میں ڈپ کیے ہوئے جو ہوتے ہیں، مکس پکوڑے نہیں، وہ آپ ایئر فرائی کیے ہوئے یا شیلو فرائی کیے ہوئے لے سکتے ہیں۔ اور پھر کمپلیٹ جو ہے وہ آپ ڈنر جو ہے وہ پراپر ڈنر جو ہے وہ لیں، جس میں آپ روٹی یا چاول، سالن اور سلاد کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ لیکن ایسی کون سی غذائیں ہیں مانور خاص طور پہ جو کہ ایک تو گیس بناتی ہیں آپ کے پیٹ میں، یا پھر ایسیڈیٹی کرتی ہیں آپ کو؟ وہ یہی آتی ہے کہ جیسے ہم فرائیڈ فوڈز کا جیسے میں نے بتایا یہ ان کا انٹیک، پھر جو ہم شوگری ڈرنکس جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، ان پانی کے بجائے روزہ جو ہے ہم شوگری ڈرنک سے کھول رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دودھ سوڈا کا استعمال کرتے ہیں، دودھ سوڈا جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باہر سے آرڈر کرا لیں گے، لیٹ ایٹ نائٹ کچھ بنانے کا دل نہیں کر رہا تو فاسٹ فوڈ آئٹمس، گھر کے کھانے سے آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے باہر سے جب آپ کھانا منگوا رہے ہیں، جب آپ فرائیڈ فوڈز کا انٹیک جو ہے، سالٹی فوڈز کا انٹیک یا میٹھی چیزوں کا انٹیک زیادہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے۔ اچھا، کیا بغیر چبائے بھی گیس پروڈیوس ہوتی ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ نہیں چباتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اچھے طریقے سے آپ کو اپنے بائٹ کو جو ہے نا وہ چبانا چاہیے اور پھر اس کو نگلنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ جو بغیر چبائے ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے؟ اچھا، ان کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ اچھا، ہو انہیں سکتا ہے۔ کانسٹیپیشن کا، اوکے، بالکل، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ صحیح سے چبا نہیں رہے، ڈائجیشن صحیح سے نہیں ہو رہی، تو وہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ایسیڈیٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں گیس کا مسئلہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، گیس کے ساتھ ہمیں کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل روٹی، یہ جو ہول ویٹ ہے یعنی چکی کا جو آٹا ہے، ہم اس کی اگر روٹی بنا کے لیں وہ بیسٹ ہے۔ ہم نے روٹی چاول بالکل چھوڑے ہوتے ہیں، براؤن بریڈ، ہول گرین بریڈ کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، وہ بالکل چھوڑا ہوتا ہے۔ تو ہم زیادہ تر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ، دہی بھلے، ان چیزوں سے ہی اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلدی میلز کی اسپیس ہی نہیں بچتی کھانے کے لیے۔
تو اس لیے ہمیں باقی جو اپنے ایلیمنٹس ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کھاتے ہیں ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. آپ کی ڈائٹ جو ہے آپ کو سحری آپ اچھی کریں, لائٹ کریں. جیسے آپ ایک چپاتی یا ایک 80 گرام کا پیڑا آپ لے لیں, اس کی چپاتی بنا لیں. پراٹھا بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سارا دن انرجی چاہیے, تو پراٹھا بنا لیں. 1 سے 2 ٹی اسپون جو ہے وہ آپ گھی کا, وائٹ بٹر کا یا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کوئی سا بھی سالن لے لیں یا 2 انڈوں کا آملیٹ بنا لیں. اس کے ساتھ دہی ضرور لیں. دہی لے لیں یا لسی لے لیں. ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس دونوں آپشنز ہے. لسی کو میٹھا کرنا ہے یا دہی کو میٹھا کرنا ہے تو اس میں آپ شکر کا استعمال کر سکتے ہیں, چینی کا استعمال نہ کریں. اسٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں, ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اپنی سحری جو ہے وہ پراپر رکھیں کیونکہ سحری والا جو میل ہے اس نے آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے انرجی دینی ہے. 2 براؤن بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں, جو یا جئی کے دلیے کا استعمال کر سکتے ہیں دہی کے ساتھ. اس کے اندر کوئی فروٹ ڈال کے لے لیں. ٹھیک ہے, 1 کپ جو ہے 1 میرنگ کپ میں جتنا فروٹ آتا ہے وہ آپ ڈال کے دلیے میں لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ. اوکے, مطلب یہ بھی آپ صبح سحری میں کھا سکتے ہیں. بالکل, آپ سحری میں یہ بھی لے سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو انڈوں کا شوق نہیں ہوتا یا سالن کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ کباب بنا کے لے سکتے ہیں. مٹن کا, بیف کا, چکن کا کباب, 2 کباب کی سرونگ آپ لے سکتے ہیں. وہ آپ 1 چپاتی کے ساتھ کھا لیں, 1 پراٹھے کے ساتھ کھا لیں, یا 2 سلائسز براؤن بریڈ یا ملٹی گرین بریڈ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ دہی کا پورشن جو ہے, ڈیری کا پورشن جو ہے وہ آپ لازمی رکھیں. ٹھیک ہے, مطلب صبح جو ہے نا آپ دہی یا پھر آپ لسی کا استعمال کر سکتے ہیں. سحری کے اندر ساری چیزوں کو آپ نے انکلوڈ ضرور کرنا ہے. اچھا, دوسرا مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ڈائجیشن پرابلم اگر آپ کو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں فروٹس تو ہم نے کھانے ہی کھانے ہیں افطاری کے اندر, فروٹ چاٹ کھانی ہے, تو ایسے کون سے فروٹس ہیں جو ہماری ڈائجیشن کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, ویسے تو مطلب اگر کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کون کون سے بہتر ہیں؟ اچھا, کنو آج کل آیا ہوا ہے, کنو بہت اچھا ہوتا ہے. انار بہت اچھا ہے. اسٹرابیریز بہت اچھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ فروٹ کے علاوہ اگر ہم آپشنز بات کر لیں, جتنے بھی سیلڈز ہیں, جو ہرے پتے والی سبزیاں ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. دہی جو ہے وہ پرو بایوٹک ہے. دہی یا لسی کا آپ ویسے ہی استعمال کریں, وہ آپ کی میٹابولزم کو اچھا رکھے گی. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جن کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سونف کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار منہ سحری سے, سحری والے ٹائم پہ. یہ جن کو کانسٹیپیشن کا ہے یا جن کو انڈائجیشن کا پرابلم ہے؟ جن کو انڈائجیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے, جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے, یا جن کو تیزابیت فیل ہو رہی ہے, وہ سب, یا مین جن کو بیسکلی گٹ ہیلتھ, ڈائجسٹیو ہیلتھ ایشوز ہیں, وہ سونف کے پانی کا استعمال کریں, وہ سب سے بہترین ہے. اس کے اندر آپ لیمو ڈال سکتے ہیں. لیمو جو ہے وہ میٹابولزم کو تیز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. مطلب یہ صبح سحری میں پیے یا کس ٹائم پیے؟ یہ آپ صبح سحری میں نہار منہ لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اپنی جو بھی آپ نے سحری میں میل لینا ہے اس سے آپ 15 منٹ پہلے آپ لے سکتے ہیں. رات کو آپ نے 1/4 چمچ سونف کا پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے, اور صبح آپ نے اس کو نہار منہ لینا. مطلب اس کو گرم نہیں کرنا, اس کو اسی طرح پی لینا ہے, اسی طرح آپ نے پی لینا ہے. ٹھیک ہے, سونف والا پانی آپ نے پی لینا ہے, اور اس کے اندر لیمو اگر آپ کے پاس ہے ایڈ کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو لیمو نہیں بھی سوٹ کرتا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے یا سینسیٹیو ہے ہمارا گلا, تو آپ بے شک لیمو کا استعمال نہ کریں. لیمو کے استعمال سے یہ ہوگا کہ ڈائجیشن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. اچھا جی, ڈائجیشن کے لیے اچھا ہے لیمن؟ ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے لیمن. آپ کی امیونٹی کے لیے اچھا ہے, وائٹامن سی ہوتا ہے ویسے, تو ویسے گٹ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں افطاری میں کہ اگر ہم لوگوں نے فرائیڈ آئٹمز نہیں کھانی ہے یا دہی پکوڑیاں نہیں کھانی ہے تو اس کے علاوہ ہم کیا آپشنز آپٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایک کمپلیٹلی میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتی کہ بالکل ہی روک دیں, ختم کر دیں. ہاں جی, اگر آپ ایک ہیلدی ڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پورشن بھی آپ چاہ رہے ہیں مینیج ہو, تو آپ اپنا ڈنر اچھا رکھیں, افطاری اب اپنی لائٹ رکھیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ کبھی آپ کا چنا چاٹ کا دل کر رہا ہے تو چنا چاٹ آپ بالکل لیں, لیکن جیسے آپ ایک اگر اس کا باؤل لے رہے ہیں تو آدھا کپ آپ چنا چاٹ لے سکتے ہیں. دہی بلے کا دل کر رہا ہے, آدھا کپ آپ دہی بلے لے لیں, اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد, آدھے گھنٹے بعد ڈنر یا 15 منٹ بعد ڈنر جو ہے وہ آپ پراپر کریں, جس میں آپ 150 یا 200 گرام آپ چکن لے سکتے ہیں, یا آپ قیمہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یوزلی ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی زیادہ افطاری کر لیتے ہیں کہ ڈنر کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور دل بھی نہیں کرتا اور پیٹ میں جگہ بھی نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ
ہمیں اس وقت لگی ہوتی ہے بہت زیادہ بھوک، ہم کیا کریں گے، ہمارے سامنے پوری ٹرے ہوگی پکوڑوں کی یا سموسوں کی، ہم نے جب تک وہ ٹرے ختم نہیں ہوگی نا تب تک ہم نے کھاتے رہنا ہے۔ پکوڑے آپ، میں کہتی ہوں سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے آپ ایئر فرائر لے لیں، بہت اچھی، کیونکہ اس میں بہت منیمل آئل یوز ہو رہا ہے، آپ نے بس اس کے اوپر آئل برش کرنا ہے، اور جو ہے آپ، یا پھر آپ نے جو پکوڑوں کا بیٹر بنایا اس میں آپ ڈپ کر کے آلو، پیاز، جو بھی سبزی ہے جو بھی آپ نے کرنی ہے آپ ایئر فرائی کر لیں، منیمل آئل لگ رہا ہے، کیونکہ جو بیسن ہے وہ بہت آئل ابزارب کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر سموسوں کا دل ہے، رول کا دل ہے، کیونکہ میں خود کبھی کبھار کھا لیتی ہوں، آنیسٹلی نہیں رکا جاتا جب آپ کے سامنے اتنی چیزیں ہوں، دل بھی کر رہا ہوتا ہے اس وقت کچھ مزے کی چیز آپ کھا رہے ہیں، تو آپ اس کو ہلکا سا آئل لگا کے جو ہے آپ فرائی کر لیں یا ایئر فرائی کر لیں، بالکل شیلو فرائی کم تیل میں آپ کر سکتے ہیں۔ کوانٹٹی اپنی ٹھیک رکھیں، 1 سے 2 سموسے لے لیے، 1 سے 2 رول لے لیے، یہ آپشنز ہیں، یا 2 سے 3 جو ہے وہ آپ نے پکوڑے لے لیے، دہی بلے لینے ہیں، فروٹ چاٹ لینی ہے تو اس میں آدھا کپ آپ دہی بلے لے سکتے ہیں یا آدھا کپ آپ فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں۔ فروٹ چاٹ میں چینی کے بجائے یا تو ویسے میں کہتی ہوں کہ نہ ہنی کا استعمال کریں نہ شکر کا کریں، کچھ بھی نہ کریں، ہاں جی، فریش جوس کا آپ استعمال اس کے اندر کر سکتے ہیں، وہ بھی کم کوانٹٹی میں، کیونکہ وہ بھی آج کل تو ویسے بھی وہ ہے نا اورنجز آئے ہوئے ہیں تو آپ اس کا جوس جو ہے نا اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، کوئی میٹھا ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹرو، بالکل، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جنہوں نے افطاری اور سحری کے درمیان کوئی کھانا نہیں کھانا ہوتا، مطلب کھانے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے جن کا، انہوں نے صرف افطاری کرنی ہے اور سحری کھانی ہے، تو اگر درمیان میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ہیلدی اسنیکنگ اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کیا کھا سکتے ہیں؟ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کا لو فیٹ جو ہے ملک اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک میجرنگ کپ میں جتنا فروٹ آتا ہے آپ اتنا فروٹ لے سکتے ہیں۔ آج کل اسٹرابیریز آئی ہوئی ہیں، ایپلس تو ویسے ہی سیزنل ہوتے ہیں، سیزنل کہہ رہی ہوں، آل 12 مہینے ہوتے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور فروٹ میں ویسے منع نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے تھرو آؤٹ فاسٹ کیا ہوتا ہے تو آپ بناناز بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی فروٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیا ان تمام تر چیزوں سے ہیں جو ایک ایک باؤل ہم روز کھا رہے ہوتے ہیں، فروٹس کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں افطاری میں، کیا ہمارا فائبر انٹیک اتنا ہی ہونا، مطلب وہ پورا ہو جاتا ہے ان سے؟ کیونکہ فائبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام تر پرابلم ہوتی ہے نا، گٹ کی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ کیا اتنا کافی ہوتا ہے فائبر لینا؟ اچھا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اتنا کافی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ افطاری کرتے ہیں، ڈنر نہیں کرتے، ہم روٹی نہیں لے رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بالکل وہ اسکپ ہو جاتی ہے، ہم اسکپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ صبح میں صرف سحری میں ایک آدھی مطلب روٹی ہوگی، ورنہ ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا، اگر آپ سحری میں روٹی لے رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر بھی آپ کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک فائبر انٹیک پوری کر رہا ہے۔ اوکے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو یا تو سحری نہیں کرتے، یا پھر سحری میں بھی روٹی کا استعمال نہیں کر رہے اور ڈنر میں بھی وہ نہیں یوز کر رہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو ہیلدی فارم میں کاربوہائیڈریٹ تو مل نہیں رہا، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ نے آپ کی باڈی کو انرجی دینا ہے۔ اوکے، اب کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس وہ والی ہیں جن میں فائبر ہے، جو کہ ہول گرینز کی فارم میں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی باڈی میں آہستہ آہستہ انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے ریلیز کرتی رہنی ہے، تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کا پورشن یا تو سحری میں یا افطاری میں ضرور رکھیں، اور سحری میں رکھیں کہ وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے انرجی پرووائڈ کرتی رہے، کیونکہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں ڈائجسٹ ہونا ہے، تو وہ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کو انرجی دیتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس میں ہم صبح کیا ملٹی گرین وہ اس کا لے سکتے ہیں؟ اس کی 4-5 آپشنز ہیں، یا تو آپ روٹی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ جو یا جئی کا دلیا لے سکتے ہیں، یا آپ جو ہے 1 کپ جو ہے بران جو فلیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 کپ یا ہول گرین، کوئی بھی ہول گرین سیریل ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر چینی نہ ہو، یہ بھی نہیں تو آپ 2 سلائسز بران بریڈ، ہول گرین بریڈ یا ملٹی گرین بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور سب سے بہترین آپشن جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ روٹی یا پراٹھے کا استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ کو سب سے اچھی انرجی مل رہی ہے، اس سے مطلب پورا دن آپ نے کام کرنا ہے نا، پورا دن کام کرنا ہے، تو وہ آپ کو وہ نئی ویٹ گین کرائے گا۔ کچھ لوگ اس کانسیپٹ سے نہیں کھاتے کہ ویٹ گین ہو جائے گا، لیکن آپ پورشن سائز کنٹرول رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کھا سکتے ہیں، مطلب آپ آلیو آئل کے ساتھ
اس کے ساتھ پکا سکتے ہیں. دیسی گھی کے بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. آلیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ گھر کا بنا ہوا یا آرگینک دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ وائٹ بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. 2 ٹی اسپون سے زیادہ نہیں کوانٹٹی ہونی چاہیے, تو 2 ٹی اسپونز آپ پراٹھے کے اوپر لگا سکتے ہیں. 80 گرام کا پیڑا لیں یا آپ 6 سے 7 انچ کی جو ہے وہ روٹی یا پراٹھا وہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا کیا فروٹس کا تو ہم نے بات کر لی, کیا فروٹس کا جو فریش جوس ہوتا ہے وہ بھی پی سکتے ہیں ہم لوگ ان افطاری؟ اچھا فریش جوس کا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فریش جوس میں ہے فرکٹوز بھی چینی کی فارم ہے. بہتر یہ ہوتا ہے آپ ہول فروٹ لیں. جب آپ ہول فروٹ لے رہے ہیں آپ کے اندر فائبر بھی جا رہا ہے. فریش جوس سے آپ کے اندر صرف کیلریز اور چینی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اور ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب جوسز بھی بناتے ہیں تو جوسز میں آلریڈی مٹھاس ہوتی ہے, ہم مزید اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر چینی ڈال رہے ہوتے ہیں. بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ سلش کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈھیر ساری آپ, کیونکہ اس وقت کچھ ٹھنڈا پینے کا دل کر رہا ہوتا ہے, ڈھیر ساری آئس پانی میں ڈال کے اس کے اندر آپ اسٹرابیریز کا استعمال کر سکتے ہیں. آج کل اسٹرابیریز آئی ہوئی ہیں, اسٹرابیری سلش لے لیں, پیچ سلش لے سکتے ہیں آپ, ایپل سلش کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ منٹ مارگریٹا کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے سوڈا لینا ہی لینا ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سوڈا اچھی چیز ہے, لیکن اس صورتحال میں پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ سوڈا کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم رکھ لیں. 1/4 کپ جو ہے وہ آپ ڈائٹ سوڈا کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ منٹ لیوز ڈال سکتے ہیں, بیزل سیڈز یا چیا سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں, لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیمنیڈ آپ پی سکتے ہیں. اس وقت آپ کا کچھ ٹھنڈا جیسے میں نے کہا پینے کا دل کر رہا ہوتا ہے آج کل, یا آپ انار کا سلش بنا سکتے ہیں, انار کا جوس بنا سکتے ہیں. تو بہت آپشنز ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں چینی نہیں ڈالیں, یا اسٹیویا کا استعمال کریں یا آپ ہنی کا استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے, مطلب اس میں پانی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں زیادہ, پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو, اور فروٹ کی کوانٹٹی جو ہے وہ اس میں کم ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو چلے آپ نے بتا دیا, بہت سے لوگ اسموتھیز بھی پی رہے ہیں, تو کیا وہ بھی پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے؟ اسموتھیز آپ لے سکتے ہیں, لسی کا استعمال کر سکتے ہیں, اسموتھیز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ اس وقت آپ کو انرجی ایک ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت لو انرجی ہے, اور ابھی تو ٹھنڈے الحمدللہ روزے جا رہے ہیں, ابھی اتنی گرمی بھی نہیں آئی, ورنہ جب صحیح پیک گرمی ہو تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس کچھ ٹھنڈا سا دے دیں. ہاں تو آپ اسموتھیز کا بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہ کہ چینی کا استعمال نہ کریں, یا آپ ہنی ڈال لیں یا آپ اسٹیویا ڈال لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو میٹھا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تو آپ اس کا استعمال بھی, اسموتھیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اگر جوسز پینا چاہتے ہیں تو آپ جوسز کا بھی استعمال کر کے اندر آپ زیادہ کہہ لیں کہ پانی کا استعمال یا برف کا استعمال کر لیں, کہ فرکٹوز کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے. تو ہمارے ساتھ ماہنور ہارون موجود تھی, ماہر غذائیات ہیں. ماہنور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. اور ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ڈائجیشن کا پرابلم یا تیزابیت کا اگر پرابلم آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو کون کون سی چیزیں لینی چاہیے افطاری اور سحری میں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی نشریات میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت بھی بخشی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی انسانیت اور اس کی عقلوں کو جگایا, اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی, اور برائی سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھی بھیجا جائے. تو لہٰذا اس مہینے میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لینا چاہیے ہمیں, کیونکہ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا دونوں ہی سنور جاتے ہیں. درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ, گناہوں کا کفارہ, بلندی درجات کا زینہ, کرب خداوندی کا آئینہ
خیر و برکت کا سفینہ اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جو کہ معروف سیرت اسکالر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں درود شریف کے حوالے سے۔ پیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے درود شریف کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن کیا اہمیت کیا ہے اس کی، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھی جائے، اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کیجیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یہ اتنا روحانیت اور نورانیت پر مشتمل عنوان ہے کہ اس پر جتنی دیر تک بات کی جائے، اسے جتنی دیر تک سوچا جائے، یہ سراپا خیر اور سراپا نور والا معاملہ ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس وقت قرآن حکیم کے اندر آیت درود کا نزول ہوا نا، تو وہ شعبان کی 7 تاریخ تھی۔ اچھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی تلاش میں باہر نکلا تو ظہر سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، اور چلچلاتی دھوپ میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر اپنا سر اقدس جو ہے وہ زمین پر رکھے ہوئے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں 9 برس کی عمر میں حضور کے پاس آیا تھا، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، اور کبھی میں نے حضور کے چہرے اقدس پر 2 کیفیات بیک وقت نہیں دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو بھی رواں ہوں اور حضور کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ بھی غالب ہو۔ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ اے میرے بیٹے انس، آج اللہ نے مجھے ایک ایسی عزت سے سرفراز کیا ہے کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو اس نے عطا کی، نہ میرے بعد کسی کو عطا کرنی۔ اور پھر ساتھ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی درود پڑھنے، اہل ایمان کو بھی اس کی جو ہے وہ ترغیب دلائی، درود اور سلام دونوں کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن اتنا عظیم الشان دن ہے کہ آج اللہ نے اپنے ایک راز میں اپنی مخلوق کو شامل کر لیا۔ تو حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راز میں شامل کیسے کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ساری کائنات کا اکلوتا مالک، خالق، وارث، اس کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد، اس کا ایک نظام جو ہے اس کو چلا دینے کے بعد، پروردگار عالم اس لمحے موجود میں کیا کر رہا ہے، اس وقت اللہ کا کیا عمل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کائنات پر یہ راز کھلا کہ اللہ ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھنے میں مشغول ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عظیم المرتبت جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اور آپ پھر اگلے لمحے پہ تصور کیجئے کہ اصحاب کو جب یہ خبر ملی نا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی اعمال ہم کیا کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرائض آئے، ذمہ داریاں آئیں، وہ ساری کی ساری اللہ کا امر تھیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا فعل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نماز کا حکم دیتا ہے آپ کو اور مجھے، اللہ خود نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے کا حکم دیتا ہے ہمیں، خود روزہ نہیں رکھتا، حج، زکوٰۃ، اسی طرح باقی عوامل۔ یہ اکلوتا عمل ہے کہ جو اللہ حکم بعد میں کرتا ہے، اس کا حکم بعد میں دیتا ہے، پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل وہ ہے، اسے عام عمل نہ سمجھنا، اس کو روایتی اعمال کے طور پر نہیں لینا۔ اس عمل کی فضیلت اور انفرادیت یہ ہے، اکلوتا عمل ہے نا، اس لیے اس کی انفرادیت ہے کہ جس وقت کوئی شخص بندہ مومن درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو میں تو سچی بات ہے جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ درود پاک پر کتنا اجر ملتا ہے تو یقیناً وہ ساری احادیث جو ہیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص درود پڑھے تو اسے 10 مرتبہ جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، یہ سارا خیر پر مبنی عمل ہے۔ لیکن جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ درود پاک پڑھنا جو ہے اس پر کتنا اجر ملتا ہے تو میں کہتا ہوں اجر جو ہے وہ تو حساب کتاب کا معاملہ ہے، اور ایک طرف اس کو رکھ کے صرف یہ تصور کریں آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو کائنات کا لا شریک رب جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس نے ہمیں اس میں شریک کر لی ہے اپنے اس پسندیدہ عمل میں جو اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہوگا کہ کل وقتی اللہ کا عمل ہے، اس میں اس نے مجھے اور آپ کو اس میں شریک کر لیا۔ پھر شاید اسی وجہ سے اللہ نے اس معاملے میں درود پاک کے حوالے سے پروردگار عالم اتنا حساس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین کا یہ اصول ہے کہ کوئی عمل بھی خواہ کتنے اپنے اندر افضلیت رکھتا ہو، برکت رکھتا ہو، اہمیت رکھتا ہو، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے نا تو اس عمل کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اجر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ ریاکاری
کیا کیا مطلب؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں آپ عمل کریں کہ لوگوں تک یہ خبر پہنچے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے قدر و منزلت پیدا ہو. یعنی کوئی شخص اس طرح کا کوئی نیک عمل کرے کہ لوگوں تک انسپائریشن جائے کہ بھائی کیا نیک آدمی ہے, لوگوں کی یہ رائے بننا شروع ہو, مطلب دکھاوا کرے, جسے ہم عرف عام میں دکھاوا کرنا کہتے ہیں, اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے. اچھا سرکار آپ یہ دیکھیں کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ کوئی شخص تاکہ اگر اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں دے رہا ہو اور اس کی شہرہ کٹ رہی ہو اور اس میں سے خون بہہ رہا ہو, اور عین اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ کام تو میں نے بہت اچھا کیا, میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں گے, تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں, اتنی سی ریاکاری پر حضور نے پتہ کیا فرمایا, حضور نے کہا کہ اتنی سی بات کی وجہ سے اللہ حکم دیتا ہے, فرمان جاری کرتا ہے کہ اس آدمی جس نے اپنی جان اللہ کے رستے میں دی ہے, اس کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دو اور میں قیامت کے دن اس کا فیصلہ کروں گا. ریاکاری اتنا خطرناک عمل, ہم سب کو اس پر توجہ بھی دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن درود پاک ایک اکلوتا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ بھی کر رہا ہو نا, تو اللہ رب العزت یکسر جو ہے وہ محروم نہیں کرتا, کچھ نہ کچھ اجر جو ہے نا اس کے اوپر عطا کر دیا جاتا ہے. یہ اتنا عظیم المرتبت جو ہے وہ عمل ہے. اور پھر ہمارا بطور انسان درود پاک کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. میں یہ سامعین و ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتانے جا رہا ہوں کہ ہم سب کا دنیا میں آنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ نکاح کی برکت ہے. نسل انسانی جو ہے یہ نکاح کی برکت کا نتیجہ ہے, اور کائنات میں جو پہلا نکاح تھا جس سے یہ ساری نسل چلی, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جناب حوا سلام اللہ علیہ کے درمیان جب نکاح قائم ہو گیا نا, اور جناب آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قریب ہونے لگے, تو پروردگار عالم نے پوچھا اے آدم کیا نکاح کے بعد تم نے حق مہر جو ہے وہ ادا کر دی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے رکے اور کہا کہ پروردگار عالم مجھے تعلیم فرما, یعنی گویا میرے علم میں اضافہ فرما, میری رہنمائی فرما کہ یہ حق مہر کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ابھی زمین کائنات کا یہ نظم جو ہے یہ اس انداز میں قائم نہیں ہوا تھا, اور یہ کرۂ ارض جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء و مرسلین کی پاکیزہ آمد کا منتظر تھا کہ پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے اس نکاح, جس نکاح کے نتیجے میں ساری نسل انسانی نے آنا ہے, سارے انبیاء و مرسلین اور اللہ کے صالحین نے آنا ہے, اس نکاح کا حق مہر یہ ہے کہ تم میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 یا ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ درود پاک پڑھو. تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سب کی دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور حق مہر درود پاک پڑھا ہے, اس درود و سلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج نسل انسانی میں خیر کو کسی نہ کسی انداز میں شامل رکھتا ہے. اور یہ اس درود پاک کی ہی برکت ہے کہ انسانی تاریخ کا کوئی زمانہ خاص ظاہری طور پر اخلاقی اعتبار سے, سماجی سیاسی معاشرتی اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, کچھ لوگ یقیناً ہر دور کے اندر خیر پر قائم رہتے ہیں, اور میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ اسی درود پاک کے پڑھنے کی برکت ہے کہ یہ نسل انسانی کے اندر خیر جو ہے وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اور یہ اسی خیر کی برکت ہے کہ کوئی برے سے برا آدمی بھی جس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے, وہ بھی جب کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اندر سے خیر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اسے توجہ دلاتا ہے کہ تم اتنے پاکیزہ درود پڑے ہوئے کی برکت سے دنیا کے اندر آئے ہو, تمہیں اپنے آپ کو اللہ کے رستے پر رکھنا ہے, اللہ کی ہدایت کے سائے میں زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر کتنا درود پڑھیں گے, ایک تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کثرت سے درود پڑھے, لیکن کتنا درود پڑھے اور اس کے اوپر کتنا اجر ملے گا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر, بہت ہی اچھا اور بڑا جامع سوال. اہل اللہ جو ہیں جنہوں نے اس درود کی برکت کو محسوس کیا اپنی زندگیوں میں اور اس سے خیر وصول کیا, وہ یہ اپنے تجربے میں بتاتے ہیں کہ جتنی برکت روحانی طور پر, جتنی ترقی درود پاک کی نسبت سے انسان حاصل کر پاتا ہے, شاید ہی کسی اور اوراد و وظائف کے ذیل میں, شاید ہی کسی اور عمل سے جو ہے وہ اس درجے کی برکت جو ہے وہ ملتی ہے. یعنی جتنی تیزی سے روحانی ترقی درود پاک پڑھنے سے ملتی ہے کسی اور عمل سے نہیں ملتی. اور اس کا سبب کیا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے آئے ہیں کسی ایک کے ہاں بھی یعنی ایسا نہیں نظر آتا کہ درود پاک ان کے ہاں مستقل معمول نہ ہو, یعنی سب کے اوراد و وظائف اپنے اپنے سلاسل جو ہیں صوفیاء کے, ان کے ہاں بھی اپنے اپنے سلاسل کی ذیل میں کچھ مقبول اور معروف جو ہیں وہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جناب ابو بکر صدیق اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے لے کر لمحہ موجود تک جتنے اللہ والے ہو گزرے ہیں نا, سب کا وہ مستقل وظیفہ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں اس کی برکت کا, اس کی اہمیت کیا ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستی جو مزاج آشنائے رسول ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ روحانی ترقی, کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ روحانی ترقی کے لیے درود کتنا ضروری ہے, تو انہوں نے کہا کہ جتنی جسمانی طہارت کے لیے پانی کی اہمیت ہے نا,
بالکل اتنی ہی روحانی طہارت کے لیے درود پاک کی اہمیت سبحان ہے. اللہ. یعنی جیسے عام حالات میں جسمانی طہارت پانی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اسی طرح روحانی طہارت درود پاک پڑے بغیر اور اس سے جڑے بغیر نہیں ملتی. اب اس کا اجر کتنا ہے؟ جناب امام باقر علیہ السلام سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اس کا کتنا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ درود پاک کو جو شخص اس کے 4 آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، 4 تقاضوں کو ذہن میں رکھتے آداب ہوئے. بھی ہیں اس کے. جی ماشاءاللہ. وہ 4 آداب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ جو شخص درود پڑھے اسے طہارت کے ساتھ درود کو پڑھنا چاہیے، یعنی اسے یہ اندازہ ہو کہ میں ایک نیک عمل کرنے جا رہا ہوں، مجھے پاک ہونا چاہیے. ویسے یہ اکلوتا عمل ہے کہ جو کسی درجے کی بھی عدم طہارت یعنی طہارت نہ ہونے کے مرحلے میں بھی درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو جاتا ہے. بس اس میں صوفیاء نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب درود پاک کو اس حالت میں پڑھیں جب آپ ظاہری طور پر جسمانی طور پر پاک نہ ہوں اور درود پاک پڑھنے پر آپ کا میلان ہو، یعنی طبیعت پڑھنے کو کر رہی ہو یا آپ کے معمولات کا وہ وقت ہو، تو آپ اس وقت کوشش کریں، یعنی یہ لازم نہیں ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ایسا درود پاک پڑھیں جس کے اندر سرکار دو عالم کا اسم ذاتی یعنی لفظ محمد نہ آتا ہو، تاکہ اس سرکار کے اسم گرامی جو ہے زندگی میں جب بھی زبان سے نکلے تو باوضو انداز میں جو ہے وہ آپ کی زبان سے نکلے. اس ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے صوفیاء نے یہ کہا، ورنہ درود پاک ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے کہا 4 بنیادی آداب ہیں جو حقیقی معنوں میں اس کا حق ہے درود پڑھنے والے کے اوپر جب وہ درود پڑھنا شروع کرے. پہلا طہارت یعنی ظاہری طہارت، جسمانی طور پر وہ پاک ہونا چاہیے. دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ ادب کے ساتھ درود پڑھے. دوسرا ادب یہ ہے، یعنی اسے پتہ ہو کہ سرکار ختم مرتبت کی بارگاہ میں یہ بات پہنچنی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا ادب یہ ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، بے دھیانی کے ساتھ نہ پڑھا جائے. یعنی کیونکہ یہ وہ عمل ہے نا جو اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس عمل کو اگر اس کی توجہ کا حق ادا کیے بغیر کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کی بے حرمتی کی جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں. چوتھا آپ نے فرمایا کہ تیقن کے ساتھ پڑھے. تیقن کا مطلب یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ درود پڑھا جائے کہ جیسے یہ درود یہاں پڑھا جا رہا ہے اسی طرح کسی پاکیزہ سماعت تک پہنچایا بھی جا رہا ہے، اور اس تصور کو قائم رکھتے ہوئے اور ذہن میں یہ تصور ہو. یعنی تصور کیجئے کیا معاملہ ہے، یعنی جب کوئی شخص کتنا ہی بڑا عبادت کا عمل کرے اور وہ عبادت کا عمل جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے نا تو وہ اللہ اس کے اوپر ایک اجر کا پہلے سے متعین کر رکھا ہے. اصحاب جو ہے نا اس کو حساب کتاب والے فرشتے جو ہیں اس کو لکھ لیا کرتے ہیں. درود پاک واحد عمل ہے کہ آپ تصور کیجئے اس میں کتنی عزت افزائی کا معاملہ ہے ایک امتی کے لیے کہ میں ایک دفعہ یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہوں اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں میرا درود میرے نام اور میرے والد کے نام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ثواب کتنا ملتا ہے یہ تو ایک دنیا داروں کا معاملہ ہے حساب کتاب کا. یہ عزت افزائی تصور کریں کہ میرا نام حضور کی مجلس میں پکارا جاتا ہے اور حضور توجہ سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو سماعت فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا حضرت امام باقر نے کہ جو 4 آداب ہیں ان 4 آداب کے ساتھ طہارت کے ساتھ ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور تیقن یعنی یقین کے ساتھ درود پڑھے کہ ہمارا پہنچ رہا ہے درود. جی اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مجلس میں ایک مرتبہ یہ درود پڑھے، ان 4 آداب کے ساتھ صرف ایک مرتبہ درود پڑھے، اس مجلس سے جدا ہو جائے، 1 سال کے بعد دوبارہ اس مجلس کا حصہ بنے اور انہی آداب کے ساتھ اگر دوبارہ درود پڑھنا شروع کرے تو حساب کتاب رکھنے والے فرشتے کہتے ہیں اے بندہ مومن ہم ابھی تیرے پچھلے سال کے پڑھے ہوئے درود کا اجر لکھنے میں مصروف تھے کہ تو نے دوبارہ درود پڑھ دی. اب تصور کیجئے کہ جتنی توجہ انہماک یقین ادب طہارت آپ کی بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کا اجر جو ہے اور نہ صرف اجر بڑھتا جاتا ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قربت بڑھتی جاتی ہے. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارا یہ سلسلہ یا ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چلے اٹھتے بیٹھتے کہیں کام بھی کر رہے ہیں باہر سفر پہ بھی ہیں تو ہم درود شریف پڑھتے رہیں، تو کیا ایسے بھی پڑھنا چاہیے یا فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کہیں پہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے اعلیٰ عرفہ حالت تو وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسے توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور اتنی کامل توجہ کے ساتھ پڑھے کہ بندہ دنیا سے تو منقطع ہونا اور بات اپنے آپ سے بھی منقطع ہو جائے. یعنی کیونکہ تصور کریں نا کہ کتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے اور یہ درود پڑھنے کا عمل اور حضور کی بارگاہ تک درود کی رسائی درود کی نسبت سے آپ کا حوالہ پہنچنا یہ اتنی بڑی یعنی عزت ہے کہ حضور کی اپنی حدیث کے مطابق روزانہ 70,000 فرشتے آسمان سے
زمین کی طرف نزول کرتے ہیں صبح کے وقت درود پڑھنے کے لیے، حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جن کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے سارا سال ساری زندگی روزے قیامت تک وہ دوبارہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں بھیجے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک سانس میں کئی مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ ترین حالت تو وہی ہے کہ اسے اسی ادب کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن میں یہاں ایک بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں اس کی وضاحت، کہ اکثر اوقات وہ پرفیکشنزم کے نام پر شیطان کے چند دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ہم نماز کی حالت آتی ہے تو اکثر ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی کپڑے مکمل پاک نہیں ہیں، شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید وہ ہو گیا، یہ جو شک کا معاملہ ہے اس سے ہم شک سے جو رعایت نکالتے ہیں یہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ شک کو بنیاد بنا کر جب آپ کے دل میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے کسی عمل میں رکاوٹ آ رہی ہو نا، آپ کے اندر شعار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اپنے دل کو صاف کریں، یعنی دل کی طہارت اختیار کریں، خیال کی طہارت اختیار کریں اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ اس لیے اکثر اوقات ہمارے ہاں اس بات کی وجہ سے کہ ہم ابھی کامل طہارت میں نہیں اور کامل توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، اس لیے ابھی نہیں پڑھتے، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی جس وقت کو پر آپ اس عظیم الشان عمل کو اٹھا رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تک آپ زندہ ہوں گے؟ اس لیے جو وقت میسر ہے، جو نعمت میسر ہے، اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ اعلیٰ عرفہ حالت بار طور وہی ہے کہ اس سارے آداب کے ساتھ پڑھا جائے، چاروں آداب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کتنی اقسام ہے درود شریف کی، کیونکہ کچھ صرف خالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، کچھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو کیا کون سی حالت زیادہ بہتر ہے؟ یعنی میں آپ کے سوال سے یہ سمجھا کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کون سا درود اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہے۔ اس میں بہت سادہ سی بات اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی اور اپنے اور آپ کے لیے بھی یہ میں بیان کرتا چلوں کہ میرا رب جو ہے نا، وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے آپ کے معاملے میں اور آپ پر درود پڑھنے کے معاملے میں اتنا حساس ہے، اتنا زیادہ حساس ہے کہ جو الفاظ کی ترتیب، جو کلمے کا حسن اسے پسند نہیں آتا نا، وہ کسی کی زبان پر جاری ہی نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جس طرح بھی روانی کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے نا، وہ الفاظ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، پہلے اس کی اجازت آتی ہے، پھر وہ مقبول ہوتے ہیں اور پھر وہ رائج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیسے درود ہیں، کیسا پڑھا ہوا یا مرتب کیا ہوا درود، یعنی درود کے الفاظ کو کسی نے کس خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایسا ترتیب دیا کہ دنیا جو ہے وہ صدیوں کا سفر طے کر گئی، لیکن وہ درود پاک آج بھی لوگوں کی زبان پر جاری ہیں اور لوگوں کے لیے روحانی ترقی کا، اپنے اندر کی جو عدم طہارت ہے اس کو دور کرنے کا اور روحانی ترقی پانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک کے وہ سارے الفاظ جن کے اندر ادب اور درود اور سلام کی بنیادی روح موجود ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس لیے وہ رائج ہیں، کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو درود ابراہیمی ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری تھی نا، تو اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو ہم عبادت کرتے تھے، اب یہ معاملہ وہ ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، حالانکہ ہم صاحب زبان ہیں، عرب ہیں، صاحب لسان ہے، لیکن آپ تجویز فرما دیں کہ ہم کن لفظوں میں آپ پر درود پڑھیں۔ تو ظہر کی نماز کے بعد یہ بات کی گئی، حضور اپنے کاشانہ نور میں چلے گئے، عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پروردگار عالم نے درود ابراہیمی کو حدیث قدسی کی شکل میں نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اصحاب کی طرف رخ انور کیا، اصحاب متوجہ ہوئے، اور حضور نے پھر یہ جو کلمات ہیں جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، ان الفاظ میں درود پڑھنا سکھایا، جس میں حضور پر بھی درود پڑھنا تھا اور حضور کی آل پر بھی درود پڑھنا تھا، یعنی دونوں جو ہیں اس کا حصہ بنا دیے گئے۔ لیکن کچھ ہمارے دوستوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید یہی اکلوتا درود جو ہے نا وہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کتب سیرت سے صحیح سند کے ساتھ ذخیرہ حدیث کے اندر کئی اور جو ہے نا وہ درود پاک جو ہیں ان کے، اسے ہم صیغہ کہتے ہیں، یعنی جس انداز میں لفظوں کی ترتیب بنا کے ہم سرکار دو عالم پر درود پڑھتے ہیں، تو مختلف صیغوں کے ساتھ بھی درود پاک جو ہے اس کا احوال ملتا ہے، اور پھر اہل اللہ نے خود اصحاب رسول جو ہیں ان کے ہاں یہ معمول رہا، ان کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے ذوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا گلدستہ پیش کرنا ہے نا۔ ہماری زبانیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کے لیے پروردگار عالم سے برکت طلب کریں۔ اصل میں معاملہ یہ کہ جب ہم درود کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں نا، تو جیسے میں آپ کو سلام کروں، چاہے آپ مجھے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ مجھے واپس یعنی سلام کا جواب آئے گا نا، تو حقیقت میں جب ہم
پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھیجتے ہیں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کے جواب کی شکل میں ان ساری دعاؤں کو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ تو تصور کریں کہ عام اللہ والا بھی اگر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب کرم ہو جائے گا اور میرے گناہ معصیت جو ہے اس میں آڑے نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت پہنچ جائے گی۔ تو درود پڑھنے کے جواب میں، سلام پڑھنے کے جواب میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو آپ تصور کریں کہ وہ اس وقت امتی کے لیے کتنی کارگر ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں ہم اپنے لیے برکت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب رسول کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں، تو اپنے شان کے لائق اور ان کے مقام کے لائق ان پر درود اور سلام جو ہے اس کے گجرے بھیج، اس کے تحفے بھیج۔ اور مزید بھی اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے یہ، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کچھ اور کوسچنز بھی ہیں پیٹ صاحب ہمارے پاس جو ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں، خواتین کے لیے خاص طور پر کہ جو حاملہ خواتین ہیں اس وقت، کیا ان کا روزہ رکھنا لازمی ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیں دین نے ایک عمومی حکم دے رکھا ہے کہ دین کے اندر لا اکراہ فی الدین کا ایک تصور یہ بھی ہے، یعنی دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا ایک تصور یہ ہے کہ بندہ مومن پر اللہ نے بہت سارے معاملات کی ادائیگی، اس کے فرض ہونے کا، اس کی رخصت میسر آنے کا بندہ مومن کے قلب کی آواز پر اس کو چھوڑا ہے کہ اس کے دل سے کیا آواز آتی ہے۔ یعنی پروردگار عالم اپنے نیک بندے پر کیسا بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خود فیصلہ کرے کہ کیا یہ مشقت اس میں سے یہ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ اگر واقعتاً کوئی حاملہ خاتون اس فیز میں ہے جب ڈاکٹرز یہ بتائیں کہ اس کی صحت اور بالخصوص اس کے بچے کے لیے جو دنیا میں ایک نیا آنے والا انسان ہے، اس کی صحت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، ایون اس کی جو زچگی کے معاملات چند دنوں میں، چند ہفتوں، چند مہینوں میں ہونے والے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے، تو اس پر بالکل اس کو رخصت ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو ابتدائی ایام ہوا کرتے ہیں ان میں جسمانی قوت بھی اتنی موجود ہوتی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں جذبہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر جسم اور آپ کا جو ہے اعصاب اجازت دیں تو پھر یقیناً اس محرومی میں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ڈاکٹرز یہ بات کہ اس میں میرے خیال میں بندہ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر کی جو رائے ہے وہ لے لے، اور الحمدللہ اس ملک کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہ آپ کو ان دونوں چیزوں کی روشنی میں ایک رائے دے سکتے ہیں، اور اس رائے کی روشنی میں بہتر ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے یا اس کی رخصت لینی ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اسلام جو آپ کو اس حوالے سے رخصت دیتا ہے، لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں تو آپ روزے رکھ لیں، پھر عام دنوں کے اندر پھر آپ اس گنتی کو جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک بات، اس کے بہت اہم بات کہ اس سے روزے معاف نہیں ہوتے، روزوں میں ایک رخصت ملتی ہے، یعنی ان ایام کی رخصت ملتی ہے آپ کو سال میں، اگلے رمضان سے پہلے یعنی آمدہ شعبان تک آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں اس تعداد کو۔ اور اگر ماں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا وہ روزے کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جی ایک بہت عام فہم سی بات ہے کہ جب ہم پہلے دن سے ایک سامعین کی توجہ دلا رہے ہیں اس طرف، وہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز جو ہے وہ داخل کی جائے غذا کی شکل میں یا دوا کی شکل میں تو اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہو تو اس کے اوپر روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، کیونکہ دودھ پلانے کے عمل میں جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہوتی ہے، دودھ نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے ایک تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب روزے کی حالت میں یا دودھ پلانے رضاعت کے ایام جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی وہ دن، وہ عرصہ جس میں آپ بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، اس دوران ماں جو دودھ پلانے والی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو اگین اس کا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہے وہ کرے گی، اس سے پوچھا جائے کہ کیا ایسی صورت ہے کہ یعنی آپ صبح اور شام کی اپنی خوراک کو اس انداز میں ترتیب دے لیں کہ آپ کی صحت پر بھی اس طرح کے اثرات نہ آئیں اور بچے کے لیے جو دودھ ہے جو اس کا حق ہے، جو بنیادی طور پر اس کا استحقاق ہے، وہ مجروح نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو فوراً روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ میڈیکلی آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس سعادت سے محروم نہ ہوں،
آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر پوری دیانتداری سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو ایک خاص درجے کی نکات ہو جاتی ہے، اور آپ یہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر قرآنی ذمہ داری ہے، قرآن کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر آپ وہ ذمہ داری میں رکاوٹ محسوس کر رہی ہیں تو پھر کیونکہ اس میں دو لوگوں پر وبال آتا ہے، یعنی ایک بچے کی ایک تلفی ہوتی ہے اور ایک آپ اپنا فرض ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان ایام میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں جب سہولت ہو جائے تو وہ کیا جائے. ویسے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں اب وہ رواج ویسے نہیں رہا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی اور خاتون ایسی ہے جو رضاعت کر سکتی ہے، جو صحت مند ہو کے دودھ پلا سکتی ہے، تو پھر اس حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر اس سے دودھ پلوایا جائے. اچھا بچہ اگر کوئی دیگر کسی خوراک پر انحصار کر سکتا ہے، یعنی دودھ کے ساتھ جو ہے نا دودھ کی مقدار کو تھوڑا کم کر کے کچھ سیمی لیکوڈ یا باقی چیزیں کھا سکتا ہے، تو پھر اس وقت بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر روزہ رکھا جانا چاہیے. یہ ساری صورتیں موجود نہ ہو اور بچے کی صحت پر فرق پڑ رہا ہو، اس کا جو دودھ کا حق ہے اس پر جو ہے نا اس میں کوئی کمی آ رہی ہو، تو پھر آپ کو یہ رخصت ہے کہ آپ روزوں کو باقی ایام میں جاؤ مکمل کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. کیا روزے کے دوران ہم انہیلر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی چیز بھی خوراک یا دوا کی شکل میں جسم کے اندر جب داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ ناقص ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. انہیلر میں کیونکہ ایک خاص طرح کے پارٹیکلز آپ کے زیر حلق اترتے ہیں، اس لیے جب آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ روزہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، یعنی شرعی طور پر وہ روزہ آپ کا ناقص ہو جاتا ہے. ایک آدمی عام حالت میں تھا، نیت کے ساتھ صحت مند حالت میں اس نے روزہ رکھا اور اسے مجبوراً انہیلر استعمال کرنا پڑا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ کیونکہ جان بوجھ کے نہیں ہوگا، اس وقت اس کو زندگی موت لائف سیونگ کے لیے اس نے یہ کام کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس ایک روزے کی ایک ہی قضا کرنا پڑے گی. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی روزہ ہم جان بوجھ کے توڑتے ہیں تو پھر قضا کے ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. اس صورت میں اگر کوئی صحت مند حالت میں روزہ رکھتا ہے اور انہیلر اس کو مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ روزہ نہیں رہے گا اور اس روزے کی قضا ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ سارے سوالات ہیں جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے ہیں، اور درود و سلام کے حوالے سے، درود شریف کے حوالے سے آج ہم نے اس کی فضیلت اور اہمیت جاننے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.